یہ عربک آپشنل اس کا ہم چھٹی ویڈیو تک پہنچ گئے. آپ جو چینل ہے اسٹیٹس روف دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں رؤف عمر، اور اس کے لیے جو ہم بک فالو کر رہے ہیں بی اے عربک آپشنل کے لیے اللسان العربی علامہ اوپن یونیورسٹی، یہ آپ کو آرام سے کسی بھی بک شاپ سے مل جاتی ہے اور عام طور پر اسی سے تیاری کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو چیپٹر 1 ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج اس کی ہم نے مشق کرنی ہے. اور اس کے اب دیکھیں، اگر آپ نے تو اچھے سے اگر چیپٹر سمجھا تھا، میرے ساتھ ساتھ 5 ویڈیو ہم نے تقریباً کی ہیں، تو یہ سمجھ لیں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو جو پہلا سوال ہے وہ ہم سے پوچھا گیا جی جو چیزیں دی گئی ہیں ان کے نام بتائیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے جی ہمارے پاس کتابن. ٹھیک ہے، کتابن. یہ کیا ہے؟ کتابن. نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے جی؟ قلم. ٹھیک ہے، ہم کیا لکھیں گے؟ قلم. بچوں آپ کی رائٹنگ خاص طور پر عربی کے لیے، اردو کے لیے بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، آپ اپنی رائٹنگ بھی امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کتابن، قلم. اب یہ جو ہے اس کو ہم نافذہ بھی کہتے ہیں، نافذاتن. اور اس کو ہم شباک بھی کہتے ہیں. اگر یعنی مذکر پوچھا جائے سوال میں تو پھر ہم اس کو شباک لکھیں گے، اور اگر مونس پوچھا جائے تو پھر نافذہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جھنڈا ہے، جھنڈا ہم اس کو کیا لکھتے ہیں؟ علمن. ٹھیک ہے، علمن. اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے پاس گھڑی ہے، اس کو ہم ساعت کہتے ہیں، ساعتن. اور یہ جو چیز رہ گئی دروازہ، بابن. اوکے، یہاں تک ہم چیزیں یہ ہم نے سیکھی ہوئی تھی. بڑا آسان سا سوال تھا. آگے جی مندرجہ ذیل تصویریں دے کر عربی فاصلے کے لحاظ سے بتائیں. حاذا، حاذی، ذالکا، تلکا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، حاذا، حاذی ہی قریب کی چیزوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ذالکا، تلکا دور کی چیزوں کے لیے. حاذا مذکر کے لیے، حاذی ہی مونس کے لیے، ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مونس کے لیے. اب یہ گھڑی ہے اور یہ پاس پڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے دور کے لیے ایرو لگایا ہوتا ہے اس نے، تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ حاذا. ساعتن مونس ہے، حاذی ہی کیا یوز کریں گے؟ حاذی ہی. ٹھیک ہے، پاس ہے لیکن مونس ہے تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ حاذی ہی. آگے کتاب ہے لیکن کتاب دور پڑی ہے، تو اس کے لیے ہم کتابن، تو اس کے لیے دور ہے تو ذالکا یوز کریں گے. ٹھیک ہے، ذالکا. دور کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ذالکا کتابن. اب یہ ہے جی ہمارے پاس تختہ سے ہے جس کو ہم صبورتن ہم نے پڑھا تھا، تے ہے اور پاس ہے تو حاذی ہی ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے، حاذی ہی، کیونکہ یہ مونس ہے. اب یہ پوچھ رہا ہے جی ان سوالوں کے جواب دیں. کہہ رہا ہے ما حاذا، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ قلم ہے، تو آپ لکھو گے حاذا قلم. حاذا قلم، کہ یہ قلم ہے. حاذا قلم، یہ قلم ہے. اب ما تلکا یعنی دور کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تو تلکا صبوراتن، یا حالی صبوراتن بھی کہہ سکتے ہیں ہم. یہ ساری چیزیں پیچھے کور کر کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ لکھو گے تلکا صبوراتن. حل حاذا قلم، پوچھ رہا ہے کیا یہ قلم ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا حل کا جواب نعم میں بھی ہوتا ہے، لا میں بھی ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے لا، نہیں. اور اس کے ہم نے 4-5 طریقے پڑھے تھے جواب دینے کے. حالی لا لکھ دیں
اور پھر لکھ دیں ھذا کتابن کہ یہ کتاب ہے، ھذا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، آپ ایسے لکھ لو لا ھذا کتابن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا لا نہیں بل ھذا کتابن نہیں بلکہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، سارے طریقے سے ہی ہیں۔ ما ذالکا پوچھ رہا وہ کیا ہے، تو ذالکا بابن، ذالکا بابن، وہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوچھ رہا حل تل کا نافذہ کیا وہ کھڑکی ہے، تو حالی میں نعم لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جواب ہو جائے گا نعم، ہاں وہ کھڑکی ہے، یا میں لکھ دوں نعم تل کا نافذاتن، ہاں وہ کھڑکی ہے، ٹھیک ہے، سارے صحیح ہیں، اوکے جی۔ تو یہ ہو گئے ہمارے سارے جواب، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے پیج پہ۔ آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ پہلا سوال تھا عربی نام بتانے، کتاب، یہ قلم، یہ نافذہ، یہ شباک، یہ ساعہ، یہ علم اور یہ بابن، اور پھر ھذا ھذہ کا استعمال ہم سے پوچھا گیا، نیچے بھی یہی ہے، بس جو ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا سمجھے اسی کا ہم سے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اب یہ پوچھ رہا ہے ما ھذہ یہ کیا ہے، تو ہم کیا لکھیں گے ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، ٹھیک ہے، ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے۔ ما تلکا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ما تلکا تلکا مدرسۃ وہ اسکول ہے، تلکا مدرسہ وہ اسکول ہے۔ ما ھذی ما ھذا اچھا زیر اس نے غلطی سے شاید نیچے لگ گیا ہے، کیونکہ یہ دروازہ اور وہ ھذا ہوتا ہے، لکھا الف ہے زیر نیچے لگا دیا، تو ھذا بابن لکھ دیں گے ہم، ھذا بابن وہ یہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ حل ھذا شباک، ٹھیک ہے، پوچھ رہا ہے کیا یہ کھڑکی ہے، ہم کہیں گے لا نہیں، لا نہیں، ھذا علم یہ جھنڈا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ لکھو گے لا اور پھر لکھو گے بل بلکہ، ھذا علم، ٹھیک ہے، یہ جھنڈا ہے۔ حل ھذا باب پوچھ رہا ہے کیا یہ دروازہ ہے، ہم کہیں گے نعم ہاں، بس یہاں تک جواب ٹھیک ہے، یا آپ لکھو گے نعم ھذا باب ہاں یہ دروازہ ہے۔ حل ھذہ حدیقہ کہہ رہا ہے کیا یہ جو ہے وہ باغ ہے، یہ تو صبور ہے نا، مطلب تحت سے ہے، ہم کہیں گے لا نہیں، نہیں بل بلکہ، ھذہ صبورۃ یہ تحت سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گئی ہماری مشق ہاف۔ اجزائے کلام کتنے ہیں، پہلے پیج پہ ہم پڑھ کے ہیں جی، یہ 3 ہیں، اسم فعل اور حرف، اسم فعل اور حرف 3 اجزائے کلام ہیں۔ اسم اور فعل میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے تقریباً۔ جو کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے اسم، اس کو ہم کہتے ہیں جی آپ کا اسم مبارک، اسم نامی کیا ہے، تو اسم کہتے ہیں نام کو، اور فعل ورب کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام پایا جائے، ایکشن پایا جائے، ان الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں زمانہ پایا جائے۔ مونس کی کیا علامت ہوتی ہے یہ بھی سارا پڑھ کے ہیں۔ مونس کی علامت تے ہوتی ہے، کہ یعنی لفظ کے آخر میں تے لکھا ہوتا ہے۔ 3 مونس اور 3 مذکر لکھیں جی، تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں مذکر اور مونس۔ مذکر جو لفظ سے ہم نے پڑھا تھا جی، باب دروازہ، علم جھنڈا، شباک کھڑکی، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 3 مذکر۔ مونس
7 घड़ी, नाफिजातुन खिड़की, और सुबूरातुन तख्ता से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुअन्नस और मुज़क्कर। हल का जवाब कैसे दिया जाता है? नअम या ला के साथ हम पढ़ के आ चुके हैं। हल पूछ रहा होता है ना कि हल हाज़ा किताब, क्या ये किताब है, तो हम या नअम कहते हैं या ला कह देते हैं। अगर हाँ में कहना हो तो नअम और ना में कहना हो तो ला। मा और हल को 4-4 अलग जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हल यहाँ इन सब के साथ लगा लो, ठीक है। हल हाज़ा बाबुन, क्या वो दरवाज़ा है, एक हो गया। हल हाज़ा अलमुन, क्या वो झंडा है, 2 हो गए। हल हाज़ा शुबाक, क्या वो खिड़की है, ठीक है जी, 3 हो गए। 4 पूरे करने, एक और ले लें, कलम ले लें। हल हाज़ा कलमुन, क्या वो कलम है, यहाँ सवालिया निशान डाल देंगे, ठीक है। हल हाज़ा कलमुन, क्या वो कलम है, ठीक है। ये हाल के 4 जुमले हमने बना लिए। और माँ का है, माँ, इनके साथ हम माँ लगा लो। ठीक है जी, हल वाले हो गए। अब माँ वाले बना लो। मा हाज़ा, ये क्या है। मा हाज़िही, ये क्या है। मा ज़ालिका, वो क्या है, मुज़क्कर। और मा ज़ालिका मा तिलका, ठीक है जी। ले जी, 4-4 जुमले हमने बना लिए। उसके बाद है जी कलमाते इस्तफ़हामिया कहाँ इस्तेमाल होते हैं जी। कलमाते इस्तफ़हामिया सवाल करने के लिए होते हैं, जैसे हल और मा जो है ना वो कलमाते इस्तफ़हामिया हैं। मंदरजा ज़ैल में क्या फ़र्क है, इनको मिसाल से वाज़े करें। हाज़ा आपको पता है मुज़क्कर चीज़ के लिए होता है, इसके लिए मैं लिखूँगा हाज़ा हाज़ा किताबुन, ये किताब है। हाज़िही, हाज़िही मुअन्नस के लिए होता है ना, तो हाज़िही हम लिख देंगे नाफिज़ा, नाफिज़ा यानी खिड़की। ये मुअन्नस को ज़ाहिर कर रहा है, हाज़िही जो है। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए होता है। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। ज़ालिका, ठीक है, मैं ऊपर वाले ही रिपीट कर लेता हूँ। तिलका नाफिज़ातुन मुअन्नस के लिए होता है। ज़ालिका मुज़क्कर दूर की चीज़ के लिए, और तिलका दूर की मुअन्नस चीज़ के लिए, ठीक है। नअम, नअम तो जो होता है ना वो यानी हाल का जवाब देने के लिए होता है, ठीक है। जैसे पूछा जाए, जैसे ये पूछा जा रहा है हल हाज़ा बाबुन, तो मैं यहाँ लिखूँगा नअम, हाँ वो। या हल हाज़ा अलमुन, क्या वो झंडा है, तो मैं कहूँगा ला, नहीं, ठीक है। इसी तरह हल सवाल पूछने के लिए होता है, हल हाज़ा बाबुन, क्या वो दरवाज़ा है। इसी तरह माँ का ये इस्तेमाल हमने सीख लिया, ठीक है जी। ये हो गई मशक पूरी। तो अगर तो आपके पल्ले कुछ पड़ा है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, समझ आई है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई फिर भी ज़रूर पूछें, ऐसे भी कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक किया करें, और अगर किसी और के काम किया तो उसके साथ शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।